اولئک یہی لوگ علی ہدن ہدایت پر ہیں. کون سی ہدایت یہاں؟ صرف علم؟ عمل بھی، کیونکہ ایمان بالغیب اور اقامت الصلاۃ اور انفاق فی سبیل اللہ یہ سب کیا ہیں؟ عمل کی باتیں. اولئک علی ہدن من ربہم، اپنے رب کی طرف سے، ان کے رب کی طرف سے جو ہدایت یا روشنی یا رہنمائی ان کے پاس آئی ہے یا توفیق ان کو ملی وہ اسی پر ہے. وَأُولَئِكَ، اور یہی لوگ، ہم وہ، المفلحون، وہ فلاح پانے والے ہیں. مفلح، فلاح، فا لام حا، فلاح کا مطلب ہوتا ہے کاٹنا، چیرنا. اور فلاح کہتے ہیں ایسی کامیابی کو جو مشکل کے بعد آئے، جو محنت کرنے کے بعد حاصل ہو. تو یہ زندگی کیا ہے؟ مشکل چیز ہے، محنت کی جگہ ہے، کام کرنے کی جگہ ہے. عربی زبان میں فلاح کسان کو بھی کہتے ہیں، فارمر. تو فارمر کیا کرتا ہے؟ محنت کرتا ہے یا نہیں؟ ہاں، کیا کیا کرتا ہے؟ زمین کے اوپر ہل چلاتا ہے، چیرتا ہے، پھر اس کے بعد اس کو نرم کرتا ہے، ہموار کرتا ہے، بیج ڈالتا ہے، پانی ڈالتا ہے، اور پھر جب فصل تیار ہو جاتی ہے تو کاٹتا ہے. تو چیرنا شروع میں اور کاٹنا آخر میں. تو وہ ہے کامیاب ہونے والا فلاح. تو مفلح کون ہے؟ جو اس دنیا میں رہ کر عیش و عشرت سے نہیں بلکہ محنت سے زندگی گزارتا ہے. ایسا شخص آخرت میں کامیاب ہونے والا. لیکن اس کی یہ محنت صرف دنیا کے لیے نہیں ہوتی بلکہ آخرت کے لیے ہوتی. اب آپ دیکھیے، اگر سورۃ الفاتحہ کو ساتھ ملا کے دیکھیے کہ وہاں پر ہم نے سب سے پہلے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تعریف کی، الحمدللہ، جو رب العالمین ہے، جو الرحمن الرحیم ہے، جو مالک یوم الدین ہے. وہاں بھی آغاز کی بات ہوئی، پھر اختتام کی بات ہوئی. پھر وہاں ہم نے کہا ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ تو اتنا بڑا ہے، ہم تیرے ہی آگے جھکتے ہیں، تیری عبادت کرنا چاہتے ہیں. عبادت کے لیے ہمیں اب رستہ چاہیے، اہدنا الصراط المستقیم. اور راستہ کس کا چاہیے؟ جن کے پاس علم بھی ہے، عمل بھی ہے. صراط الذین انعمت علیہم. اور کن کا راستہ نہیں چاہیے؟ جن کے پاس علم ہے، عمل کوئی نہیں. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. نہ ضالین کا چاہیے جن کے پاس نہ علم ہے اور نہ عمل ہے. تو چونکہ ہم نے وہاں پر دعا مانگی تھی اہدنا الصراط المستقیم، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں کہا کہ اگر چاہیے واقعی سچے ہو تو آؤ پھر اس کتاب کو پڑھو. ہم میں سے بہت سے لوگ دن میں معلوم نہیں کتنی دفعہ کہتے ہیں اللہ سیدھا راستہ دکھا دے، لیکن کوشش نہیں کرتے. صرف دعا نہیں، دعا کے ساتھ کوشش شرط ہے. کیونکہ اگر کوئی شخص صرف دعا مانگتا رہتا ہے اور محنت نہیں کرتا تو بات نہیں بنتی. مثلا اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ یا اللہ مجھے اولاد دے دے، تو اسے کیا کرنا پڑے گا؟ شادی کرنی پڑے گی. اگر کوئی کہے یا اللہ مجھے رزق دے، تو اسے کیا کرنا پڑے گا؟ کوئی جاب کرنی پڑے گی، کوئی کام کرنا ہوگا. تو کوئی بھی چیز آپ کو اگر یا اللہ مجھے فلاں ڈگری چاہیے تو کیا کرنا ہوگا؟ وہ داخلہ لینا پڑے گا، پڑھنا ہوگا. ہمیں ہدایت چاہیے تو کیا کرنا ہوگا؟ قرآن پڑھنا ہوگا، کھولنا ہوگا، غور و فکر کرنا ہوگا. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے جب ہم نے ہدایت مانگی تو صرف پھر مانگ کے بیٹھ نہیں گئے، بلکہ کیا کیا؟ اٹھے، قرآن کھولا، سیکھا، سمجھنے کی کوشش کی. نہیں سمجھ آیا، ایسی جگہ گئے جہاں پر کوئی سمجھانے والا ہو، تاکہ ہم کو پتہ چلے کہ یہ زندگی کیا ہے اور اس کے بعد کیا ہوگا اور ہمیں کیا کر کے یہاں سے جانا ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ہدایت چاہیے تو یہ دنیا کی کتابوں میں نہیں ہے، اس کے لیے وہ کتاب چاہیے، بلند کتاب، کتاب عظیم، ذالک الکتاب. کیسی کتاب؟ لا ریب فیہ، ہر شک سے پاک ہے. دنیا میں کسی انسان کی بات حتمی بات نہیں، کوئی علم مکمل علم نہیں، کوئی عقل کامل عقل نہیں، ہر جگہ کمی ہے. دنیا میں کسی کے پاس پرفیکشن نہیں. انسان ایک بات کرتے ہیں پھر دوبارہ کچھ اور کہہ دیتے ہیں. آج ایک تھیوری آتی ہے، کل اس کا رد آ جاتا ہے. پھر اسی طرح لوگوں کے پاس آج کا علم ہے، ہسٹری الجھی ہوئی ہے، کوئی صحیح پکچر نہیں ہے. اس قدر اختلاف ہے پاسٹ کے بارے میں. فیوچر کل کا، آج کے بعد اگلے لمحے کا کسی کو نہیں پتا. أولئك على هدى من ربهم وأولئك
هم المفلحون